الرحمن الرحیم کاظمین کاظمیہ روضہ مبارک امام موسی کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام۔ یہاں موبائل لانا الاؤڈ نہیں تھا، پہلی مرتبہ موبائل اندر آیا ہے اور اسی لیے آج تک یہاں کی ویڈیو میں نے نہیں بنائی تھی۔ امام کاظم علیہ السلام جنہوں نے اپنی اکثر زندگی زندان میں گزاری اور تمام مصائب برداشت کرتے ہوئے آخرکار آپ کو ہارون ملعون نے سندھی ابن شاہی کے ذریعے سے زہر دلوا دیا اور آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ امام تقی علیہ السلام آپ رضوی سادات کے جد ہیں اور آپ جو ہیں مختصر ترین عمر آپ نے پائی ہے، صرف اور صرف 25 سال کی عمر آپ کی رہی امامت میں۔ السلام علیکم یا امامین العسکریین۔ اربعین کے بعد سامرہ کا یہ منظر ہے، یہ وہ زری ہے جو بالکل خلوت میں رہتی ہے، جہاں آئیں تو آرام سے کھڑے ہو کر زیارت کریں، زری تقریباً خالی رہتی ہے۔ لیکن آج دیکھیں یہاں 22 صفر میں مظفر ہے، ہندوستان میں 21 صفر میں مظفر ہے، اور کیا عالم ہے۔ یہاں بھی زری تک پہنچنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ زری ایسے آباد ہے، اور جیسے آج آباد ہے دعا ہے کہ یہ برابر اسی طریقے سے آباد ہو جائے۔ اللہم عجل ولیک الفرج، پروردگار ایمان کو ظہور میں تاجیل فرما، پروردگار ایمان کو ظہور میں تاجیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ اس وقت ہیں شہر سامرہ میں، حرم مبارک امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام۔ آپ حضرات اس حرم کی زیارت فرمائیں۔ شہر سامرہ میں ظالم نے امام کو اس جگہ پہ بلوایا صرف اس لیے تاکہ تحت نظارت رہیں اور ہم ہر ٹائم ہر وقت انہیں دیکھتے رہیں کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہے، کہیں ہمارے خلاف یہ لوگوں کو بھڑکا تو نہیں رہے ہیں اور کہیں حکومت کا تختہ تو نہیں پلٹنا چاہتے۔ اور اسی لیے ان کو اس جگہ پہ امام ہادی اور امام عسکری کو لایا گیا، اور یہاں پہ لانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد امام کو زہر بھی دیا گیا اور دونوں امام شہید ہوئے۔ ایک امام کی عمر 40 سال، 10ویں امام کی اور 11ویں امام کی عمر کل 28 سال۔ وہ مختصر سی عمر ہے، لیکن اس عمر میں بھی دونوں ائمہ کی ذمہ داریاں بڑی تھیں۔ لوگوں کو تیار کرنا تھا غیبت کے لیے، اور لوگوں کے لیے وہ سسٹم مہیا کرنا تھا کہ اگر کبھی ان کا امام ان کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو تو وہ گھبرائیں نہیں، وہ پریشان نہ ہو۔ اسی لیے اکثر ہونے یہ لگا تھا کہ ائمہ علیہ السلام چاہے 10ویں امام ہوں یا 11ویں امام، لوگوں سے سامنے سے کم ملتے تھے، پردے کے پیچھے سے گفتگو کرتے تھے۔ لیکن 11ویں امام کی جو ذمہ داری تھی وہ دو طرح کی ذمہ داری تھی۔ ایک تو یہ کہ امام زمانہ کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور دوسری یہ کہ حفاظت کر کے اتنا چھپانا بھی نہیں ہے کہ لوگ انکار کر دیں کہ وہ ہیں ہی نہیں۔ جو خاص چاہنے والے ہیں ان کے لیے بتانا بھی ہوتا تھا کہ ان کی ولادت ہو چکی ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ جو آئے ہیں یہ ذریعہ مبارک امام ہادی 10ویں امام کی ہے اور 11ویں امام کی امام عسکری کی، اور اسی میں جناب نرجس خاتون اور جناب حکیمہ خاتون کی بھی قبریں۔ یہ آپ دیکھیں سامنے جناب نرجس خاتون کی قبر مطہر، ان کے پیچھے وہ قبر جو دیکھ رہے ہیں جناب حکیمہ خاتون کی، اس طرف امام حسن عسکری علیہ السلام اور ادھر امام ہادی علیہ السلام۔ یہ امام ہادی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام۔ زیارت فرما لیں، پروردگار سب کو توفیق دے اس مقام پر آنے کی، آل حرم اور زیارت معصومین کے لیے۔ السلام علیکم یا ولی اللہ۔ اس کے بعد یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں پر سرداب مقدس ہے، سرداب مقدس جہاں امام زمان کی ولادت ہوئی ہے، اور وہی جگہ جہاں سے آپ غیبت میں گئے ہیں۔ سرداب مقدس میں جانے کے لیے لفٹ دی ہے ادھر،
لیکن ہم لوگ زینے سے چل رہے ہیں. دیکھیں یہ راہ زینہ ہے اور کتنا خوبصورت یہ بنا ہوا ہے، کتنا کشادہ بھی ہے. اکثر یہاں زوار جو آتے ہیں مغرب کے وقت آتے ہیں، ہم لوگ آج دوپہر میں ہیں، اس لیے خلوت کافی ہے، بالکل رش نہیں ہے، محدود افراد ہیں. انشاءاللہ کہ وہ ماحول ہو کہ شہر سامرہ میں بھی، حرم امامین عسکریین میں بھی ویسے ہی مجمع ہو جائے. اس لیے کہ یہاں حالات پھر بھی شہر کے حالات اچھے نہیں. یہاں جتنے بھی زوار ہیں سب باہر سے آتے ہیں. دیکھیں حال کو، دیکھیں کتنا خوبصورت حال ہے، کتنا خوبصورت حال بنایا ہے یہ سرداب کا ہال. سرداب میں یہ لوگ زوار ہیں، تھک کے بیٹھے ہوئے ہیں، خادم ہیں. یہ دیکھیے ہمارے زوار چلے آ رہے ہیں. یہ سرداب مقدس امام زمان. آئیے چلتے ہیں جہاں سے امام کی غیبت کا آغاز ہوا، بلکہ آغاز تو ولادت سے ہی ہو گیا تھا، لیکن جہاں سے یہ دیکھیں. السلام علیکم یا بقیت اللہ فی ارضہ، السلام علیکم یا بقیت اللہ فی ارضہ، السلام علیکم یا بقیت اللہ. آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. وہ جگہ تھی اور ادھر وہ مقام تھا جہاں پہ امام کی ولادت ہوئی ہے. یہ دیکھیں یہ بھی زینہ لگا ہوا ہے، مقام تولد امام زمان. پرانی دیواریں دیکھیں اتنا ہی چھوڑ دیا ہے، اتنا ہی باقی رکھا ہے اس کو. اللہ سب کو توفیق دے اس مقام پر آنے کی. اور یہ ہمارے ماموں ہیں، یہ بھی دیکھیے چل رہے ہیں اس جگہ پہ. چلیے واپس ادھر چلیے، مسکرائیے مت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ شہر بلد میں ہیں. شہر بلد امام ہادی علیہ السلام کے بیٹے یعنی امام نقی کے بیٹے سید محمد کا حرم اور آپ کا آستان مبارکہ. آپ حضرات اس کی زیارت فرمائیں. سید محمد جو اس علاقے میں سب الدجیل، دجیل کے شہر کے نام سے مشہور ہے. سید محمد وہ ہستی اتنی مقدس ہستی کہ ان کی زندگی میں اکثر لوگ گمان یہ کرتے تھے کہ شاید سید محمد ہی امام ہادی کے بعد امام ہوں گے. اتنا زہد و تقویٰ تھا. لیکن امام ہادی نے بتایا کہ میرے بعد سید محمد امام نہیں ہیں، بلکہ میرے بعد امام حسن عسکری امام ہیں. سید محمد امام عسکری سے 4 سال بڑے تھے. آپ اپنے بابا کو بہت چاہتے تھے. جب بابا کو سامرہ بلا لیا گیا تو آپ بھی کچھ سال کے بعد مدینہ سے آئے اور اس مقام پہ پہنچ کے آپ کی وفات واقع ہو گئی. آپ کی وفات کے بعد جب آپ کو یہاں دفن کیا گیا تو اس علاقے میں آپ کی بڑی شہرت ہوئی. یہاں سے معجزات ظاہر ہونا شروع ہوئے. کوئی آپ کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا ہے، اگر کھاتا تھا تو اس کو فوراً پنشمنٹ مل جاتی تھی. اور اس کے علاوہ جو آپ کی ضمانت میں کوئی سامان دے دیتا تھا تو اس کو چور بھی اگر چوری کرنا چاہتے تھے تو چوری نہیں کر سکتے تھے. یہ عظیم ہستی ہے. اور آج کل جو یہاں مشہور ہے اور جیسی حاجتیں پوری ہوتی ہیں ویسے تو مومی حاجتیں ساری ہیں، لیکن خاص طور سے شادی کی حاجت اور اولاد کی حاجت، اولاد کی تمنائیں یہاں بہت پوری ہوتی ہیں. یہ آپ حضرات اس کی زیارت فرما لیں. سید محمد ابن امام علی نقی علیہ السلام، شہر بلد سامرہ کے قریب. اب ہم لوگ یہاں سے انشاءاللہ اگلے مقام پر جا رہے ہیں اور اگلی زیارت کی طرف قدم آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ شہر بلد سے آگے دجیل کے مقام پر ہیں. یہ حرم مبارک ہے. جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کا مختار نامہ میں آپ کی شجاعت دیکھی ہوگی.
مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم، جنہوں نے جناب مختار کے ساتھ مل کر دشمنان اہل بیت سے، قاتلین امام حسین سے انتقام لیا تھا۔ یہ سن 72 ہجری میں اس مقام پر آپ شہید ہوئے تھے۔ آپ کا اپنا ایک مبنا تھا کہ دشمنان اہل بیت سے انتقام کے لیے کسی بھی لشکر میں شامل ہونا پڑے شامل ہوں گے، لیکن ہم بنی امیہ کو قتل کریں گے۔ اور جناب مختار کے بعد آپ مصعب کے لشکر میں بھی رہے اور وہیں جنگ میں اس مقام پہ آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کا ایک بڑا امتیاز یہ ہے اور ایک روشن تاریخ آپ کی، جو اگر دیکھیں خلاصہ جس کا، تو وہ یہی ہے کہ آپ نے عبید اللہ ابن زیاد کو، جو دشمن اہل بیت تھا، اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے۔ آپ نے حسین ابن نمیر کو مارا ہے۔ پروردگار سب کو توفیق دے اس مقام پر آنے کی۔ جناب مالک اشتر کے بیٹے جناب ابراہیم کافی نشیب و فراز رہے ہیں ان کی زندگی میں، اور وہ سارے نشیب و فراز کی گفتگو نہیں کرنا، بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ان کے اعمال کو اس اعلیٰ مرتبے پر رکھے، اور انشاءاللہ کی ہے، اور ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہم ہمیشہ دشمن اہل بیت کے دشمن رہیں اور دوستداران اہل بیت میں ہمارا شمار ہو انشاءاللہ کی۔ آپ حضرات بھی اس مقام پر آئیں، اس مقام کی زیارت کر لیجئے، جناب ابراہیم ابن مالک اشتر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر مسیب میں ہم لوگ ہیں اولاد مسلم، یعنی طفلان مسلم کے حرم میں۔ طفلان مسلم جن کے بارے میں روایات میں اختلافات ہیں کہ یہ کیسے اس جگہ پہ پہنچے۔ بعض نے لکھا یہ ہے، اور جو ہمارے یہاں مشہور ہے ہندوستان میں، کہ جناب مسلم انہیں لے کے کوفہ گئے تھے، اور جب جناب مسلم کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد یہ زندان میں گئے اور پھر وہ ساری داستانی ہوئی۔ لیکن شیخ صدوق کی جو روایت ہے، ہماری شیخ صدوق نے، اور مختلف خوارزمی کی جو روایت ہے، اس کو تھوڑا سا جمع کرتے ہوئے کہ یہ کربلا میں جب اہل حرم کے خیمے جلے ہیں تو جلتے ہوئے خیموں کے درمیان سے جناب مسلم کے یہ دونوں بچے جناب محمد اور جناب ابراہیم یہ نکلے اور بھاگتے ہوئے کوفے گئے، پھر وہاں زندان ہوئے، 1 سال تک زندان میں رہے، اور زندان میں رہنے کے بعد پھر انہیں اس زندان بان نے جو محب اہل بیت تھا معلوم ہونے کے بعد کہ اہل بیت کے جاننے والے اولاد اہل بیت میں سے ہیں، انہیں آزاد کر دیا۔ لیکن آزاد ہو کے یہ گھر میں پہنچے، مومنہ کا گھر تھا، وہاں اس کا شوہر یا اس کا داماد، دونوں روایتیں ہیں الگ الگ، اس نے ان کو گرفتار کیا، حارث یا عبداللہ ابن قرطبہ، دونوں نام بیان ہوئے، اور گرفتار ہونے کے بعد ان کو پکڑنے کے بعد لے آیا کہ ہم کو 2000 درہم ملے گا انعام، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ہے، اور 2000 درہم کی لالچ میں ان دونوں کو فرات کے کنارے لے جا کے شہید کر دیا۔ حالانکہ اس کو بھی کچھ ملا نہیں تھا، بعد میں اس کو بھی ابن زیاد نے قتل کروا دیا۔ یہ روایات ہے، باقی بعض روایتوں میں کچھ اختلاف بھی ہے، لیکن یہ عظیم مقام ہے۔ یہ مرقد دیکھیں آپ جناب محمد ابن مسلم ابن عقیل کا، بڑے بیٹے کا، اور ادھر چلنے کے بعد یہاں پہ جناب ابراہیم ابن مسلم ابن عقیل ان کا مرکز زیارت فرما رہے ہیں آپ اس مقام کی۔ مولانا شہاب صاحب ہیں، یہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات زیارت فرما رہے ہیں۔ یہ شمی صاحب ہیں، ملاقات ہوئی ہے، کربلا میں طالب علم ہیں۔ یہ مقام بنا ہوا ہے اولاد مسلم میں نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ حرم تقریباً سب اچھے اچھے ہو گئے ہیں، اور زائرین کی کثرت جتنی ہو رہی ہے اتنا حرم بن بھی رہا ہے۔ یہ تصاویر یہاں پہ لگی ہوئی آپ دیکھیں، یہ تصویر پہلے مرکز ایسا تھا،
یہ تصویر حارث کو بچوں کو قتل کرنا اور یہ سیاہ فام غلام اور بیٹے کا انکار کرنا، یہ دونوں کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور پیچھے اس کے زوجہ کا کہنا کہ مت مارو بچوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ شہر اللہ کے قریب حمزہ شہر حمزہ میں ہیں۔ یہ حمزہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، انہی کے نام پہ جن کا یہاں پہ حرم ہے، جناب حمزہ ابن قاسم۔ یہ حضرت عباس کی نسل سے ہیں، اور ان کی پوری ہسٹری اور پورا شجرہ یہاں پہ موجود ہے۔ حمزہ ابن قاسم ابن علی ابن حمزہ ابن حسن ابن عبید اللہ ابن ابی الفضل عباس، یہ حضرت ابو الفضل عباس کی نسل سے ہیں۔ پہلے یہاں حرم مشہور تھا کہ یہ جناب امام موسیٰ کاظم کی نسل سے ہیں، لیکن 100 سال پہلے آیت اللہ سید مہدی قزوینی کے والد نے خواب میں دیکھا کہ یہ حمزہ ابن کاظم نہیں ہے بلکہ حمزہ ابن قاسم ہیں، اور یہ نسل حضرت عباس میں سے بہت سی کرامتیں ہیں آپ کی۔ اس میں ایک کرامت یہاں سامنے موجود ہے، یہ ذریعہ ان کی نہیں ہے، یہ کرامت یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، یہ معجزہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پتھر۔ ایک عورت نے نظر کیا تھا کہ اگر میرا کام ہو جائے گا تو میں مکھن چڑھاؤں گی ان کے یہاں، اتنا بڑا مکھن تھا۔ جب اس کا کام پورا ہو گیا، حاجت پوری ہو گئی، تو اس نے سوچا کہ اب مکھن کیا چڑھائیں، اتنا مکھن ہے گھر پہ کھائیں گے۔ جیسے اس نے کھانا چاہا تو مکھن بن گیا، پتھر سنگمرمر، یہ دیکھیے، اور یہ یہاں پہ لا کے رکھ دیا گیا، اور اس قصے کو یہاں بورڈ پہ بھی لکھا گیا اس داستان میں۔